نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوب اہتمام کے ساتھ رمضان کے وظائف کر رہے ہوں گے۔ وظیفے تو کرنے نہ ہے نا، وظائف سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مجھے چینل کا نام کھری بات رکھ لینا چاہیے، کیونکہ میں نے کھری کھری سنانی کرنی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں نا، دیکھیں ایک مختصر سی ڈیفینیشن عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت یوٹیوب پہ بعض چینلز ایسے ہیں جو مال و دولت کی فراوانی کے لیے اور کروڑوں اربوں کمانے کے لیے وظیفے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے وظیفے کرنے والا شاید ہی کوئی امیر ہوا ہو، لیکن وہ چینل والے ضرور امیر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اب بیسک لوگوں کی بنیاد بہت غلط بن رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اعمال کریں نہ کریں وظیفہ ضرور کرتے ہیں، جن کی نماز کی پابندی ہو نہ ہو وظیفے کی ضرور پابندی ہے۔ انہیں یہ ڈر کوئی نہیں ہے کہ میری نماز لیٹ ہو گئی تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر پریشانی آئیں گی۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ وظیفے کا ٹائم غلط ہو گیا، عصر کے بعد وظیفہ کرنا ہے، اگر مس ہو گیا تو پھر کچھ ہو جانا ہے۔ انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال میں اللہ رب العزت کو جو ناراض کر رہا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو میں نے نہ چھوڑا تو میرا کیا بنے گا۔ انہیں ڈر یہ ہے کہ 100 دفعہ یہ صورت پڑھنی ہے، اگر 101 دفعہ ہو گئی یا 99 ٹائمز ہو گئی، غلطی سے بھول گئے تو پھر کیا ہوگا۔ آپ سب کے میری بات سمجھ آتی ان لوگوں کو ہے جو میری بات روز سنتے ہیں، اس لیے میری ویڈیوز روز دیکھیں، کیونکہ حل ہے الحمدللہ۔ پچھلے 5 سال میں 2017 سے 6 سال ہو گئے، بلکہ اب 17 جنوری 2017 کو میں نے چینل کا آغاز کیا تھا۔ تب سے لے کے آج تک میں نے لوگوں کے مسئلے حل کروانے کے لیے اللہ سے بہت سے اعمال کروائے۔ ان اعمال میں کچھ اعمال ایسے تھے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے ملے، اور ان اعمال سے میں نے الحمدللہ پچھلے 6 سال میں لاکھوں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے دیکھے ہیں، اور الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ان اعمال کو کرے گا وہ جو اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے۔ آپ میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو چاہتے ہیں صرف شارٹ کٹ وظیفے ملیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں کاشف صاحب کی بات سن کے نمازیں نہ پڑھنی پڑیں۔ اللہ جانتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا کروں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ہدایت کی دعا نہیں کرتے۔ ہم لوگ دعا نہیں کرتے، کہیں اللہ سچی مچی قبول کر ہی نہ لے گئی، کہیں ہمیں سچی مچی ان نفسانی خواہشات اور ان لذات کو چھوڑنی نہ پڑ جائے، کہیں اللہ سن ہی نہ لے۔ اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر لے، کہ کہیں سچی مچی اللہ قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ قبول ہی نہ کر لے۔ کہیں میں جن نفسانی خواہشات میں، لذات میں، موبائل کے غلط استعمال میں اور غیر محرم سے رابطے میں اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں لگا ہوں، مجھے یہ نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ یہ جتنی مرضی پریشان ہے، یہ شوہر سے ذلیل ہو رہی ہے، یہ بچوں سے ذلیل ہو رہی ہے، لیکن یہ عورت رات کا ڈرامہ نہیں مس کرے گی۔ چاہے عجیب بات نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، پھر رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے وظیفہ کیا جا رہا ہے، ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے نماز سے حل ہوتے ہیں، مسئلے دعا سے حل ہوتے ہیں۔ وظائف تو اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ جس طرح چاہے پکاریں۔ پھر ہمارے روزانہ وظائف جو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود اللہ کی یاد ہے، ان کا مقصود اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور میں صرف ذکر کی نیت سے وظیفہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ کسی وظیفے کا کوئی خاص مقصد، کوئی خاص تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ یا ودود شوہر کے لیے ہے، یا رزاق رزق کے لیے ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، کیا آپ کو یہ کنسیپٹ ذہن میں بنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے، آپ یا رزاقو کا وظیفہ کریں، تو آپ ہنسنے لگیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے، کیسے ذہن بن گئے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہوئے نہ ہوئے، لیکن یوٹیوب چینلز والوں کے مسئلے بہت حل ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے وظیفے دیکھنے سے ان کی موج لگی ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی، میں کیا سمجھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے کوئی سمجھ، اس لیے اس کو چھوڑیں، لیکن میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسئلے حل کروانے ہیں نا تو گناہوں کو چھوڑیں، مسئلے حل کروانے ہیں تو نماز دیکھیے۔ اگر آپ نے ظہر کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے، مغرب کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے، عشاء کے بعد
تہجد کے وقت سورج نکلنے کے بعد یہ 5-6 ٹائموں میں آپ نے 2 نفل حاجت کی نیت سے، جو آپ کا مسئلہ نا اس مسئلے کے لیے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. 2 نفل پڑھے پھر دعا کریں. دعا کا طریقہ میں بتاتا ہوں، ہمیشہ بتا رہا ہوں. درود پاک پڑھیں 3 بار یا ارحم الراحمین پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی دعا ہے وہ مانگیں. اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک آخر میں لازمی پڑھیں. میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مستقل یہی عمل کرتے چلے جائیں. یہ ہو نہیں سکتا آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. آپ اللہ رب العزت کو بتائیں دعا میں، اللہ جی میں آپ کے در پہ آیا ہوں، میں نے آپ کے آگے جھکنا ہے، آپ سے مانگنا ہے. جب تک آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کرنا میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، آتی رہوں. میں نے یہ در نہیں چھوڑنا. آپ کے سوا در ہے ہی کون سا؟ 2 نفل پڑھیں پھر دعا کریں، پھر اگلی نماز میں 2 نفل پھر دعا، پھر اگلے وقت میں 2 نفل پھر دعا. نفل پڑھتے جائیے تب تک جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل نہ ہوا ناممکن بات ہے. مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے کہ نماز کے ذریعے صحابہ نے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیے. ہمارے ان چھوٹے سے مسئلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے. رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، 2 نفل پڑھیے حاجت کی نیت سے، اللہ سے مانگیے. اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے، پیارے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، مانگتا رہوں گا. آپ نے مسئلہ حل نہ فرمایا تو اور کون رب ہے، کس کے پاس جاؤں گا؟ میں نے یہی رہنا ہے. پھر آتے رہیے، تب تک آتے رہیے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں نہیں مسئلے حل ہوتے؟ مسئلے حل ہوتے ہیں، ہم کروانا نہیں چاہتے. 100% گناہوں کو چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، رمضان میں تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کریں. ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو چکا ہے، نفل فرض کے برابر ہو چکا ہے. فائدہ اٹھا لیجئے اور میری اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ وظیفوں سے مسئلے حل کوئی نہیں ہونے. مسئلے حل ہونے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ رب العزت کو پکارنے سے. وہ نماز کے ذریعے پکاریں، کسی اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ذکر کے ذریعے پکاریں، یا دعا کے ذریعے، مسئلے ضرور حل ہوں گے. اور کوئی راستہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.